ذرا لائٹ ٹھیک کر لوں. ہو گئی میرا خیال میں. ہاں جی. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت ہے؟ دیکھیں آپ میرے بال کیسے ہو گئے لمبے لمبے. یہ میں آج ہیئر ایکسٹینشنز لگوا کے آئی ہوں اور مجھے کسی نے گفٹ کیے ہیں. حفظہ خان سیلون والوں نے مجھے گفٹ کیے ہیں. میں آج گئی تھی وہاں پر لگوا کے آئی ہوں. کیسی لگ رہی ہیں آپ نے بتانا ہے ضرور. لمبے بال اچھے لگتے ہیں ہمیشہ، لیکن ان کو مینٹین کرنا مشکل ہوتا ہے. میرا انہوں نے کلر بھی کیا ہے جو اس کے ساتھ میچنگ ہے، کیونکہ میرا کلر کوئی لائٹ تھا بہت، تو وہ اور لائٹ بھی ڈب کھڑبا تھا، صحیح نہیں تھا، کہیں سے کچھ تھا کہیں سے کچھ تھا. تو انہوں نے اس کو صحیح کیا ہے. میرا انہوں نے ہیئر ٹریٹمنٹ کیا ہے، پھر ایکسٹینشنز لگائی ہیں اور میں اپنے آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوں. آپ بھی بتائیے گا کہ مجھے یہ سوٹ کی ہے یا نہیں. اس کی لینتھ بھی کافی لمبی ہے، تو کبھی کبھی ڈراموں میں یا کہیں کسی فنکشن پہ لگانا پڑتا ہے تو اچھا لگتا ہے. اینی وے، اس دن آپ لوگوں نے سوال میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ وہ جو لڑکیوں کے کام کرنے کے حوالے سے بات ہوئی تھی ہماری، اس کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ سے بات کروں گی، کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ تو باتیں کر رہی ہیں، آپ کو بھی تو اجازت نہیں ملی تھی، کتنے سال آپ نے کام نہیں کیا. جو بات میں کرتی ہوں وہ اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے کرتی ہوں. میں نے کام نہیں کیا، اس کی وجوہات تھیں ظاہر ہے. ایک تو میرے میاں ہسبینڈ میرے آرمی میں تھے، دوسری بات ہے کہ ان کی فیملی میں اس کام کو کوئی خاص پسند نہیں کیا جاتا تھا، ان کو بھی نہیں پسند تھا. اور جب ہماری شادی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کام نہیں کریں گی، تو میں نے کہا تھا اوکے نہیں کروں گی، کیونکہ میرے لیے کوئی یہ بڑا ایشو نہیں تھا کہ مجھے کام کرنا ہے. مجھے فیملی اور شادی اور بچے چاہیے تھے، اس لیے میں نے کہا نو پرابلم. لیکن اس کے بعد ماشاءاللہ بچے بھی ہوئے، فیملی بھی بنی، بہت رشتے بنے، میری زندگی اچھی گزری اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. لیکن بہت سے ایک چیز تھی جو میرے اندر مسنگ تھی، اور یہ میں آپ کو جو بھی بات کرتی ہوں نا اپنے تجربے کی بنیاد پہ رہ کے کرتی ہوں کہ میرا ایکسپیرینس یہ تھا. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اب نہ ہو، کیونکہ وہ زمانہ بھی اور تھا، وہ لوگ بھی اور تھے، وہ لڑکیاں بھی اور تھیں، وہ ماحول بھی اور تھا. اب ماحول بدل گیا ہے، اب لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی بدل گیا ہے. اب آج کل کے لڑکے بھی سمجھدار ہو گئے ہیں، سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ کام ہوتا ہے، جاب ہوتی ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے. کسی کی بھی جاب جو ہے وہ جاب ہے، اس کو یہی سمجھنا چاہیے کہ اس کا کام ہے. تو اس لیے یہ ضروری نہیں کہ شوبز برا ہے اور ڈاکٹر اچھے ہیں یا ٹیچر اچھے ہیں، بینکر اچھے ہیں، شوبز برا ہے. یہ ہماری زندگی میں یہ لوگوں نے طے کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے کہ شوبز جو ہے نا وہ تو بہت ہی خراب لوگ جاتے ہیں اس میں. تو یہ مائنڈ سیٹ اچھا نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے یہی کہا تھا کہ کچھ بھی کوئی بھی کام کرنے کی اجازت دینا یا لڑکی کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے دینا، یہ بہت ضروری بات ہے. اس میں سب سے پہلے کام ہوتا ہے آپ کے والد کا، اس کے بعد بھائیوں کا، اس کے بعد جب آپ شادی کر کے جاتے ہیں تو آپ کے شوہر کا. میرے زمانے میں، ہمارے زمانے میں ہمارے والد کو بھی کوئی پسند نہیں تھا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ کام کریں. کام مطلب ہمیں تو یہی کام آتا تھا، اور تو ہمیں کوئی کام آتا نہیں تھا. ہم کوئی اسکول میں نہ پڑھا سکتے تھے، نہ ہم بینک میں کام کر سکتے تھے، تو ہمیں یہی کام آتا تھا. ہمارے باپ نے ہمارے ابا نے ہمیں کبھی انکریج نہیں کیا تھا. بشرا باجی ہمیشہ ڈانٹیں کھا کھا کے جاتی رہیں، کرتی رہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں مغرب کے بعد گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی اور گھر میں آنے کی بھی اجازت نہیں تھی. ہماری امی کئی دفعہ ہم کئی شادیوں سے بغیر کھانا کھائے واپس آتے رہے، کیونکہ ابا الاؤ نہیں کرتے تھے کہ ہم دیر تک شادی میں شام تک رہیں. تو اپنے اپنے گھر کا ماحول ہوتا ہے. ہمارے ابا نے نہیں پسند کیا، ہم نے نہیں کیا. انہوں نے اپنی بیوی کو سب کچھ کرنے کی اجازت دی، ان کو گانا بھی سکھوایا، ان کو اپنی فلم میں گانا گوایا بھی. لیکن بیٹیوں کے لیے ان کے رولز الگ تھے کہ وہی بات، 4 بیٹیاں ہیں، شادی کرنی ہے، معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے. اس لیے ہم نے کام نہیں کیا. میرا بھائی، ایک ہی میرے بھائی ہیں، وہ امریکہ میں ہوتے. وہ چھوٹے تھے میرے سے تو 1 سال بڑے، لیکن باقی بہنوں سے چھوٹے تھے. ان کا اوپینین بھی یہی تھا، حالانکہ وہ چھوٹے تھے، لیکن ان کو بھی یہ کام کوئی خاص پسند نہیں تھا. اس لیے ہم لوگ نہیں کر سکے. پھر شادی ہو گئی. پھر آپ کو ایک ہوتا ہے شادی کے بعد تو یہ ہو جائے گا، شادی کے بعد تو ہم یہ کریں گے. شادی ہوئی، شوہر نے منع کر دیا، منع ہو گئے، کیونکہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا جس پہ لڑائی جھگڑا ہوتا، کیونکہ آپ کی زندگی ماشاءاللہ اچھی ہوتی ہے، اچھی گزر رہی ہوتی ہے. تو آپ یہ کوئی ایشو بنا کے آپ اپنا گھر خراب نہیں کر سکتے. یہ کوئی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ معاف کرے گھر چھوڑ دیں یا آپ سیپریشن لے لیں یا میاں کے ساتھ انبن، کیونکہ باقی چیزیں تو آپ کی بہت اچھی ہوتی ہیں.
تو یہ کوئی ایشو نہیں تھا. اسی لیے میں نے بھی اس کے اوپر کوئی لڑائی جھگڑا یا زور آزمائی یا کچھ بھی نہیں کہا, فرمائش بھی نہیں کی, کچھ کہا ہی نہیں. تو میرے ہسبینڈ کو نہیں پتہ چلا کہ میرے لیے یہ چیز کوئی بہت ضروری ہے. آہستہ آہستہ جب میں بڑی ہوئی, جب میرے بچے بڑے ہو گئے, ان کی اپنی اپنی زندگیاں ہو گئیں, وہ اپنی زندگیوں میں بڑھ گئے آگے, میں اکیلی بور ہوتی تھی اور میرے ہسبینڈ کی جاب تھی ظاہر ہے, اور میں گھر میں رہتی تھی, گھر کے کام کرتی تھی, سسرال سے دوستی تھی, نندوں سے بہت دوستی تھی, کوئی خاص سہیلیاں بھی نہیں تھیں, اور ایک اور طرح کی زندگی تھی جو میں گزار رہی تھی. کل میں سوچتی ہوں, اپنی تصویریں دیکھتی ہوں, اپنے آپ کو دیکھتی ہوں, تو میں اپنے آپ کو بہت معصوم لگتی ہوں اور اپنے آپ کو بہت صابر لگتی ہوں. موٹی اتنی عورت, اور بالکل ایک لگتا تھا گاؤں کی عورت ہے, کوئی پسینے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ. سوچا تھا باہر بیٹھ کے نا اچھے موسم میں ویڈیو بناؤں گی, لے بڑا موسم ہے, اللہ معاف کرے. خیر, تو میں کیا کہہ رہی تھی, تو میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتی تھی کہ واہ میں بالکل ٹھیک ہوں, لیکن میں بالکل صحیح نہیں تھی. اب میں دیکھتی ہوں اپنی تصویریں تو میں بہت بیکورڈ تھی, میں بہت پیچھے تھی, میں بہت موٹی تھی, میں بہت پریشان اداس رہتی تھی, اور مجھے اپنا کوئی پتہ نہیں تھا. پھیلے جا رہی ہوں, بچے پہ بچہ پیدا کر رہی ہوں, اور اس کے اندر مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ مجھے زندگی میں کچھ کرنا تھا اور مجھے کرنا چاہیے, کیونکہ میرے اندر بھی وہی ساری خصوصیات, وہی ایبلٹیز تھیں جو میری باقی بہنوں میں ہیں. لیکن میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ مجھے کیا چاہیے اور مجھے کیا کرنا ہے. گانا بھی مجھے آتا تھا, ایکٹنگ بھی آتی تھی, لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کر سکتی ہوں. اینی وے, وقت گزرتا گیا, بہت سال گزرے, اور میں خاموش ہوتی گئی. خاموش کا مطلب یہ ہے کہ میں اداس ہوتی گئی, اور مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ میرے اندر اداسی کس چیز کی ہے, یہ کیا اداسی ہے, یہ کیا خاموشی ہے. بعد بے بعد رونا بھی آ جاتا تھا. گھر میں سب ٹھیک تھا, بچے دیے تھے اللہ نے, اچھا سب کچھ ماحول تھا, کھانا پینا تھا, کوئی کمی نہیں تھی, لیکن آنسو کیوں آتے تھے, رونا کیوں آتا تھا؟ کیونکہ دل کے کسی کونے میں کچھ چھپا تھا جو باہر نہیں آ سکتا تھا, جو نہیں آیا تھا. اور میرے ہونٹوں پہ کبھی فرمائش, کبھی لڑائی, کبھی خواہش, کبھی ڈیمانڈ کچھ بھی نہیں تھی کہ مجھے یہ کرنا ہے. نہ مجھ سے سوال کیا گیا, اور نہ ہی میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. اس میں یہ ہوا کہ نقصان یہ ہوا کہ میں اندر ہی اندر خاموش ہو کر اندر ہی اندر گھلتی گئی, اور میرے اندر بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ مجھے وہ بیماریوں کی صورت میں نکلنے لگی. لو جی, ہر 6 مہینے بعد میں اسپتال, ہر 6 مہینے بعد میں اسپتال, ہر 6 مہینے بعد میرا کوئی آپریشن, کبھی کوئی آپریشن, کبھی کچھ ہوتے ہوتے میرے 9 سرجری ہو گئی. 9 سرجریز میں نے کرائی. مذاق ہی بن گیا تھا کہ میں پھر ہاسپٹل جا رہی ہوں, اب پھر سرجری, کبھی کچھ نکل رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے. اور کافی زیادہ میں سپریس اپنے آپ کو فیل کرنے لگی. اس کی وجہ نہیں پتہ تھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, خاص طور پہ مردوں کو, لڑکوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی بیوی کے اندر ایسی کوئی چیزیں ہیں, ان کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے, اس کے اندر کوئی وہ تعلیم اتنی حاصل کر چکی ہیں, وہ اپنی کچھ کام کرنا چاہتی ہیں, تو اگر وہ کہہ نہیں رہی تو آپ ان کو ٹٹولیں, آپ ان کو پوچھیں, آپ ان کو کہیں کہ اٹھو اور کام کرو. کام سے آپ زندہ رہتے ہیں, کام سے آپ کی اپنی پرسنالٹی, آپ کو اپنی پہچان ہوتی ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے آپ ہیں کون. آپ کو ورنہ پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کون ہیں. اینی وے, بیمار ہوتی گئی. ڈاکٹرز نے کہا ان کو کسی کام پہ لگائیں. ان کو میرے ہسبینڈ کہتے تھے, اچھا بھئی آپ بور ہوتی ہیں, آپ گاڑی لیں اور گھومیں. ارے بھئی کہاں گھوموں, گاڑی لے کے لبرٹی چوک کے چکر لگاؤں, کدھر جاؤں, کوئی دوستیں بھی نہیں تھی اتنی خاص, کدھر جاؤں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے بھی نہیں سمجھا, تو کیونکہ میں نے کہا ہی نہیں تھا. ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کوئی ٹی وی شو ہو رہا تھا, کوکنگ شو. میں نے کہا ہے یہ کیا کر رہی ہے عورت, یوں کرنا چاہیے, ایسے بول رہی ہے. اکثر نے مجھے یوں مڑ کے دیکھا اور کہا آپ کو اگر کر سکتی ہیں, اگر یہ کرنا چاہیں. تو مجھے ایسے لگا جیسا میرا سانس بند ہو جائے گا, اور مجھے ایسا لگا کہ مجھے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کر سکتی ہوں, تو کیا بولوں, ہاں کہ نہ. تو میں نے کہا ہاں, اس میں کیا مشکل ہے. تو انہوں نے کہا تو پھر اچھا آپ کر سکتی ہیں, ختم ہوگی بات. پھر انہوں نے فیل کیا کہ میرے اندر یہ چیز تھی جو کہ وہ میں بولی نہیں, کبھی میں نے کہا نہیں. پھر انہوں نے کہا, پھر میں بیمار ہو گئی. ڈاکٹرز نے کہا ان کو کام پہ لگائیں. ارے کام کیا لگائیں. پھر میں نے سیلون, میری ایک فرینڈ تھی, ان کا سیلون تھا, انہوں نے مجھے کہا میرے پاس آ جاؤ. پھر میں نے اس سیلون میں کام کیا, میں نے میک اپ سیکھا, میں اس کے ساتھ رہتی تھی. پھر میں نے وہاں پر ایک اپنی شاپ بنائی, اس میں میں نے کپڑے بنا کے رکھے. اس میں میری نند میرے ساتھ شامل تھی, ہم دونوں کپڑے بناتے تھے, ہم دونوں وہاں جاتے تھے. تو ایک آؤٹ لیٹ ہمیں مل گیا باہر نکلنے کا. ہم چلے گئے کہ ہم
جو ہے اپنا رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے ہوتی، تو وہ ہمیں مل گیا کہ ہم کہیں جاتے تھے. وہ بھی پھر کام ختم ہو گیا کیونکہ وہ میری نا گردن میں درد ہونے لگی، میرا سروائکل کا پرابلم شروع ہو گیا کیونکہ میک اپ کرنے سے منہ ایسے رکھنا پڑتا ہے نا، تو وہ پھر مشکل ہو جاتی، گردن میں درد شروع ہو گئی، وہ بھی چھوڑ دیا. پھر بھی چین نہ آئے، سمجھ نہ آئے کروں کیا، کرنا کیا ہے، جانا کس طرف ہے. خود بھی نہیں پتا تھا کہ میری ڈائریکشن کیا ہے، خود بھی نہیں پتا تھا. پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ آپ چلیں، آپ کر لیں، آپ چینل پہ کام کر لیں، لیکن آپ نے بیہائنڈ دا سین رہنا ہے، کیمرے کے آگے نہیں آنا، کیمرے کے پیچھے رہنا ہے. میں نے تو جیسے شکر کا گھونٹ پیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے جو میرا ماحول ہے، جو میں زندگی میں کام کرنا چاہتی تھی، مجھے اس انوائرمنٹ میں رہنے کی اجازت مل گئی ہے اور میں بہت خوش ہوئی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں نے صبح جانا تھا انٹرویو کے لیے تو میں پوری رات سو نہیں سکی تھی، پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی یہ سوچ کے کہ میں نے صبح جانا ہے اور میں جاؤں گی اور میں وہاں آئیڈیاز دوں گی اور میں ایز اے پروڈیوسر جاؤں گی، میں کام کروں گی. میں اس فیلنگ کے بارے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور پھر صبح جب میں گئی تو انہوں نے مجھے بہت ڈسکریج کیا. انہوں نے کہا آپ، کیونکہ میں ایک بیگم صاحب تھی، گاڑی ڈرائیور، کوٹھیاں، کار، سب کچھ تھا. انہوں نے کہا آپ کیا کریں گی؟ میں نے کہا میں جو بھی ہوگا کروں گی. انہوں نے کہا کیسے کریں گی، آپ نے سیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں سیکھا تو نہیں ہے لیکن میں کر لوں گی. انہوں نے کہا کیسے کر لیں گی، کیا کریں گی؟ تو انہوں نے ایسے منہ ناک چڑھا کے کہا چلیں پھر ایسا کریں کہ آپ آ جائیں، کیونکہ مطلب انہوں نے لحاظ کر لیا نا بڑی. اقبال بھائی، جو اقبال انصاری جو بشرا باجی کے ایکس ہسبینڈ تھے، وہ ان کے دوست تھے جبار صاحب اے ٹی وی پہ، تو وہ انہوں کی سفارش تھی، تو انہوں نے کہا چلو آنے دو، کوئی بات نہیں. تو میں وہاں چلی گئی. انہوں نے ناک منہ چڑھایا کہ اب سفارش ہے، اس کو کہیں تو ایڈجسٹ کرنا ہی پڑے گا. تو انہوں نے مجھے ایک شو میں اسسٹنٹ لگایا جس شو کا نام تھا کسان پاکستان، اور وہ ایک ایسا شو تھا جس میں آپ کھیتی باڑی اور اس کے بارے میں بات کرتے، جس کے بارے میں مجھے ککھ نہیں پتا تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے وہ جناب. لیکن میں نے سوچا کہ یہ مجھے کام دیا گیا ہے تو مجھے کرنا ہے. میں صبح جا کے وہاں بیٹھ جاتی تھی ایڈیٹنگ پہ، اور میں اس کو ایڈٹ کراتی تھی، ایسے دیکھتی تھی، حالانکہ ککھ سمجھ نہیں آتی تھی. شوٹنگ کے وقت آگے پھرتی تھی، لوگوں کے آگے یہ سامان پکڑ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، جو کہ اے ڈیز کا کام ہوتا ہے نا، اسسٹنٹس کا، وہ میں کرتی تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑی کام والی عورت ہے، یہ تو بڑے کام سے تو بھاگ نہیں رہی. تو انہوں نے مجھے پھر 3 مہینے کے بعد میں نے 3 مہینے وداؤٹ پے کام کیا. 3 مہینے کے بعد میری وہاں سیلری لگ گئی، اور کتنی لگ گئی؟ 8,000 روپے. اور 8,000 لے کے میں اتنی خوش ہوئی کہ میں نے خود کمائے 8,000 روپے. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا اچھا آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، آئیڈیاز دیں. پھر میں نے ان کو آئیڈیاز دیے، ان کو پسند آئے، اور پھر ہوتے ہوتے میری تنخواہ 20,000 روپے ہو گئی اور میں ایک کامیاب پروڈیوسر بن گئی وہاں پر. پھر وہ شو جو تھا ہمارا، جو کوکنگ شو تھا، اس میں ہماری ہوسٹ بھاگ گئی. جب ہوسٹ بھاگ گئی تو انہوں نے میرے میاں کو، کرنل صاحب کو کہا کہ دیکھیں یہ بھی تو کر سکتی ہیں. اب وہ بیچارے کیا بولتے کہ میں نے تو منع کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ ان کی دوستی ہو گئی تھی ہمارے جو وہاں پہ پی ایم تھے، پروگرام مینیجر سلیم طاہر صاحب، تو کچھ نہ بول سکے. انہوں نے کہا اچھا کر لے. لو بھیا، میں تو شروع ہو گئی کوکنگ شو کرنا. اس کے اندر پھر بڑی مزے کی چیزیں ڈالی میں نے، کوکنگ بھی تھی، گانے بھی تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میں اس طرح سامنے آنا شروع ہوئی. پھر میں نے 1-2 اور آئیڈیاز دیے، وہ پروو ہوئے. پھر میں نے شوز کیے. پھر میں ایک کامیاب ڈائریکٹر اور ہوسٹ بن گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پیسوں کی بات نہیں ہے آپ کو. اور جیسے جیسے آپ کسی کام میں جاتے ہیں، آپ کے ذہن کے سو کہتے ہیں پرت، یعنی کہ پیجز، وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ آپ کے اندر کیا کیا صلاحیتیں موجود ہیں. پھر وہ آہستہ آہستہ کھلتی جاتی ہیں، دروازے کھلتے جاتے ہیں. میں نے لکھنا بھی شروع کیا، میں نے ڈائریکشن بھی شروع کی، میں نے ایکٹنگ بھی شروع کی، میں نے میک اپ بھی کیا، سب کچھ کیا، آل ان ون تھی میں. اور وہاں سے مجھے بہت کامیابی ملی. اس کے بعد مجھے آفر ڈراموں کی ہو رہی تھی. تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ دیکھیں میں تو امی اور بھابھی بنوں گی نا، اور کیا کر لینا میں نے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو کر لیں. جب انہوں نے کہا کر لیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ زندگی کا وہ لمحہ میں بھول نہیں سکتی کہ وہ کیا لمحہ تھا. اس کے بعد میں نے کام شروع کیا، اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اب میں کام کرتی ہوں. اور اب میری زندگی، میرا کانفیڈنس، میرا دل، سب کچھ کتنے بہتر ہو چکے ہیں. میری بیماریاں، اس کے بعد سے لو جی میرا کوئی آپریشن، ہاں کینسر ہو گیا تھا مجھے، وہ ایک الگ چیز ہے، مجھے کینسر ہو گیا، لیکن اس کی وجہ بالکل یہ نہیں تھی کہ میں کوئی سپریس تھی یا مجھے کوئی دکھ تھا، ایسی بات نہیں ہے. تب میں کام کرتی تھی، مجھے کینسر ہوا، پھر مجھے ڈائبٹیز ہو گئی. دیکھیں اس سٹریس کو لے کے مجھے 20 سے بھی زیادہ ہو گئے ڈائبٹیز ہے.
اور جب آپ اپنے اندر گھٹتے ہیں, آپ اپنی چیزوں کو باہر نہیں نکالتے, وینٹ آؤٹ نہیں ہوتا آپ کی فیلنگز, تو پھر آپ کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری پلتی ہے. اور وہ مجھے شوگر کی صورت میں میری زندگی میں آ گئی. حالانکہ میری بہنوں کو شوگر نہیں ہے, میرے بھائی کو شوگر نہیں ہے, میرے ابا کو لاسٹ اسٹیج پہ ہلکی سی شوگر تھی, امی کو نہیں تھی, خالہ کو نہیں, پھپھو کو نہیں, کسی کو نہیں. ہاں میری نیلم باجی کو اب آ کے شوگر ہوئی ہے, لیکن اور کسی کو نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ نے اپنا آپ روک کے رکھا, اپنا دل میں اپنی چیزیں اندر رکھی. اور ویسے بھی میرا ایک مزاج بھی ہے کہ میں ہر بات کو اپنے کسی سے بھی شیئر نہیں کرتی, کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میری فیملی, میرے بچے, میرے مجھ سے پیار کرنے والے پریشان ہوں. اس لیے میں ساری بات خود اپنے اندر ہی رکھتی ہوں. تو شوگر بھی ہو گئی. اس لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی ہماری خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں, ایک تو ماحول بدل چکا, اب تو دنیا ہی بدل چکی ہے. یہ بات میں کر رہی ہوں 15 سال پہلے کی, جب میں نے کام دوبارہ شروع کیا تھا. اب تو زمانہ بدل چکا ہے. اب لڑکوں کو بھی سمجھنا چاہیے. اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر کوئی کچھ اپنی زندگی میں کرنا چاہتا ہے, اس کو اس کی کرنے کی اجازت خوشی سے دینی چاہیے. اور دیکھیں, یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کی بیوی, آپ کا پارٹنر آپ سے پوچھ رہا ہے. یہ پوچھنے کی بھی رسپیکٹ ہونی چاہیے, ورنہ کون پوچھتا ہے؟ کہتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے, میری مرضی, میں کروں گی. لیکن جن لڑکیوں نے اپنے زندگیاں, اپنے گھر بسانے ہوتے ہیں, اپنے بیلنس سے زندگی کو لے کے چلنا ہوتا ہے, وہ پھر بھی آپ کو, مردوں کو, لڑکوں کو اتنی رسپیکٹ دیتی ہیں کہ وہ پوچھ لیتی ہیں کہ ہم یہ کریں اور نہ کریں. اور یاد رہے کہ عورت کو, لڑکی کو پتہ ہے کہ اس کی لمیٹیشن کیا ہے, اس نے کیا کرنا ہے. اس لیے اس بات کے بارے میں تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ سب لوگ اپنے بچیوں کو, سب سے پہلے تو باپوں کو کہوں گی کہ اپنی بچیوں کو سب کچھ کرنے کی آزادی دیں, اپنی لمیٹیشنز میں رہ کے. ان کو بتا دیں ڈوز اینڈ ڈونٹس, وہ خود ہی چلتی چلی جائیں گی اور آپ کو انشاءاللہ کبھی شرمندہ نہیں کریں گی. اسی طرح شادی کے بعد اگر ان کی یہ ہوتا ہے جی شادی کے بعد ہم یہ کریں گے, شادی کے بعد ہم یہ کریں گے, تو شادی کے بعد کرنے دیں ان کو, کیونکہ زندگی ایک دفعہ ہی آنی ہوتی ہے, بار بار تو آنی نہیں. تو کیوں ان کے دل کی خواہشات پوری نہ کی جائیں. اتنی سی بات ہے بس سمجھنے کی, اگر آپ سمجھ لیں تو. باقی آج میں بہت ہیپی ہوں, میرے بال بہت اچھے لگ رہے ہیں, لیکن میں اس کو پرماننٹ نہیں رکھ سکتی, گرمی بڑی ہے بھائی سردیوں میں. ہاں, اور میں نے سوچا میں اپنے بالوں کا نا کیراٹن کرا لیتی ہوں. میرے بال ہیں فریز بہت زیادہ, کرلی بال تھے نا, اب تو رہے نہیں, لیکن ابھی بھی وہ ایسے جب میں کھولتی ہوں تو ایسے وہ یوں کر کے بھوت بن جاتے ہیں. پٹھان کا وہ نہیں ہوتا جو پٹاخا, وہ بن جاتے ہیں, تو وہ اچھے نہیں لگتے, بالکل لگتا ہے سر میں بم پھٹا ہوا ہے. تو میں چاہتی ہوں میں کیراٹن کرا لوں, لیکن اس کے لیے انہوں نے مجھے کہا آپ کو بار بار آنا پڑے گا, ایک تو ہیئر ٹریٹمنٹ کرانے پڑیں گے. تو اب کرا لوں گی, پھر وہ اتنے پیار سے بلاتے ہیں تو میں ہی سستی کر جاتی ہوں. ہر وقت میں چندہ کے پیچھے لگ جاتی ہوں, یہ کوکر ٹھیک کرا لو, یہ مشینیں ٹھیک کرا لو, یہ برتن دھو لو, یہ الماری صحیح کر دو. ارے بھائی وہ تو ہو ہی جانے ہیں, لیکن اپنا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ کام کرنے والی عورت ہو یا گھریلو عورت, تیار ہونا, سجنا سنورنا اور اپنا خیال رکھنا ہر ایک کا حق ہے. اور آپ ایسے گھر میں بھی اچھے لگتے ہیں, بچوں کو بھی اچھے لگتے ہیں, سجے بنے پیارے, اور ہسبینڈ کو بھی اچھے لگتے ہیں. تو اپنے لیے بھی, جیسے باجی بشرا نے کہا تھا وہ تڑ پاؤ گے, انہوں نے کہا ہم کیوں کسی کو تڑ پائیں گے, ہم اپنے لیے تیار ہوں گے. تو اپنے لیے سجے بنے, ہاں نا میرا ختم ہی نہیں ہوا, اور اپنے لیے آپ تیار ہوں, اپنے لیے سجے بنے, اپنی فکر کریں, اپنا خیال کریں. سمین آئی کہہ رہی ہے ابھی تک آپ ولاگ بنا رہی, ابھی تک کیا بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ضروری بات تھی تو کرنی تھی بہت زیادہ. اب جیسے سمین ہے, سمین ماشاءاللہ اپنے گھر سے آئی ہے, اس کے ابو نے اس کو بہت کانفیڈنس دیا تھا, لیکن وہ اور طرح کا کانفیڈنس تھا. یہاں جو ہم نے اس کو کانفیڈنس دیا وہ اور طرح کا کانفیڈنس ہے. اینڈ ناؤ شی از سو ہیپی کہ وہ اپنی مرضی سے, اپنے طریقے سے, اپنی فیملی کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اپنی زندگی, اپنا لائف سٹائل بدل رہی ہے اور بنا رہی ہے. تو آپ دیکھیے گا, اس کو بھی دیکھیے گا, وہ اپنا انفلوئنسر بن گئی ہے. وہ جو ہے بڑے اچھے کپڑوں کا تصویریں اور بلانا. آج سمین کیا ہے آپ, کیا آیا؟ او مائی گاڈ, سمین کا نیو پی آر آیا. کیا آیا ذرا دکھاؤ تو صحیح بھئی. اب یہ تو ہے ہی, پی آرز تو آتے رہتے ہیں. کیا آیا ہے؟ کیا بات ہے مس سمین, مس سمین کو مسز سمین احمد. تو یہی میں بتا رہی ہوں کہ سب کو کھولو ذرا, کہ اپنی مرضی سے دیکھیں نا. اب سمین کو مفت کی چیزیں آتی ہیں جی, کیا بات ہے. لوگ پی آر بھیجتے ہیں کیونکہ یہ پھر بنا کے اسکن کا ہی ہوگا. اسکن تو پیچھے پہ گئے ہوں. دیکھو تو صحیح کتنی کچھ اسکن لگائے گی, چیزیں ٹریٹمنٹ کرے گی. میرا بچہ
پیارا. اچھا جی, تو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی, خاص طور پہ لڑکوں کو تو بہت خوشی ہوتی ہے لڑکوں کو السلام علیکم اور وعلیکم السلام لڑکیوں کو.